بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آپ سبھی درود شریف پڑھ لیجیے، میں بھی پڑھتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر اسکرین پر جو آپ سب کو نظر آ رہا ہے چغل خوری نہ کریں، اس کے بارے میں حدیث آپ سب کو انشاءاللہ دکھاتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ سب کے ساتھ باتیں کرتی ہوں. سب سے پہلے ایک چھوٹی سی درود شریف پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. کون روایت کرتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ایک بار پھر سے دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہاں سے؟ دو قبروں کے پاس سے. فقال، تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبانی، ان دو قبروں کو نا عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبروں والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان في كبير اما احدهما. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور یہ عذاب کسی ایسی چیز کے بارے میں نہیں ہو رہا جس سے ان کا بچنا آسان نہیں تھا، جس سے یہ نہیں بچ سکتے تھے. فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، ایک ان میں سے ایک کیا کرتا تھا؟ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا ان میں سے وہ تھا جو چغل خوری کیا کرتا تھا. دوسرا کیا تھا؟ جو چغل خوری کیا کرتا تھا. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے. فقال، تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر، ان کو ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور یہ ایسا مطلب ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ جو نا، اور یہ عذاب کسی ایسی چیز کے بارے میں نہیں ہو رہا، یعنی کسی ایسی بڑی چیز کے بارے میں نہیں ہو رہا جس سے ان دونوں کو بچنا آسان نہیں تھا. اما احدہما، جس سے ان دونوں کو بچنا آسان نہیں تھا. فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک ایسا تھا جو پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا. جو پیشاب کرتے ہیں نا، کبھی بچوں کا پیشاب کی چھینٹیں لگ جاتی، کبھی خود بھی جائیں تو پیشاب کی چھینٹ ہو جائے، ایسی پیشاب سے نہیں بچتا تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا ایسا تھا جو چغل خوری کیا کرتا تھا، جو چغل خوری کیا کرتا تھا. اب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ چغل خوری اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کے بارے میں، نہ بچنے پر ہمیں قبر میں عذاب ہو سکتا ہے. کیوں عذاب ہو رہا تھا؟ کیونکہ دیکھیے آج کے ٹائم میں ہم جب واش روم جاتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ کیا پیشاب کی چھینٹیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں. پیشاب کی چھینٹیں اگر آپ کے اوپر آ رہی ہیں تو وہ قبر کے عذاب کا سبب بن رہی ہیں. اتنی زور سے پیشاب ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چھینٹیں اڑ کر کے ہمارے اوپر ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، اب ہم پیشاب سے بچتے ہی نہیں ہیں. پیشاب سے کیا بچتے ہی نہیں ہیں. آج کل کی مائیں کیا ہوتی ہیں، بچوں کو لیا بیٹھی ہوئی ہیں، بچہ پیشاب کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ بچے کو نا ایسے ہی لیے رہتی ہیں. بچہ پیشاب کر دیا، اٹھا کے ایک پیر سے دوسرے پیر پہ بٹھا لیا، ارے ابھی نہا لیں گے، بات ختم ہے. وہ ابھی نہا لینا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے نے تو انجان میں پیشاب کیا، ایسا نہیں ہے.
اب اس کے اوپر آپ کو عذاب نہیں ہونے جا رہا، لیکن آپ کو عذاب کس بات پہ ہوگا؟ اگر بچے کا پیشاب لگ گیا، آپ نے ابھی کر کے چھوڑ دیا، آپ نہا نہیں رہے، آپ اس کو دھلائی نہیں کر رہے، آپ اس کو پاک و صاف نہیں کر رہے، 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم کی نمازیں قضا ہو رہی، ایک تو پیشاب لگا ہوا ہے، آپ ناپاکی کی حالت میں گھوم رہے ہو، دوسرے آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کیا ہے یہ گناہوں کا سبب ہے۔ تیسرے آپ واش روم جا رہے ہو، جب بھی پیشاب کر رہے ہو، اتنی زور سے پیشاب کر رہے ہو کہ پیشاب کے چھینٹے آپ کے پیروں پر، آپ کے جو ہے کہیں بھی پڑ سکتی ہیں، خاص کر دونوں پیر کے پنجوں پر پڑ سکتی ہیں۔ اگر آپ اتنی زور سے پیشاب کر رہے ہیں، پیشاب کی چھینٹیں آپ کے اوپر پڑ رہی ہیں، تو پھر آپ قبر کے عذاب کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ دوسری چیز چغل خوری، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، ہم عورتوں کے اندر تو بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے، اور آج کل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں نہ صرف عورتوں کے اندر ہی نہیں پائی جا رہی، بلکہ مردوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ آج کل مرد حضرات ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، ایسی جگہوں پر بیٹھ کے جہاں پہ 2-4 مرد حضرات اکٹھا ہوتے ہیں نا، دوسروں کے گھروں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، ان کی بیٹی ایسی ہے، ان کی بیوی ایسی ہے، ان کی بہنیں ایسی ہیں، ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج کے ٹائم میں مرد حضرات بھی اس چیز میں بڑے فاسٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو صرف عورتیں ہی ابھی تک اس بات میں تھی، لیکن اب سبھی اس گناہ میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات کہ دوسرے کے سامنے لڑائی کرنے کا ایک مقصد بنتا ہے چغل خوری، فساد پھیلانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے چغل خوری۔ کیا ہوتا ہے کہ چغل خوری کیا ہے کہ آپ نے میرے سے کوئی بات سنی، فار ایگزامپل میں نے کہا کہ مسرت اپی ایسی ہے، مسرت اپی بہت غلط ہے، مسرت اپی یہ کرتی ہے، مسرت اپی وہ کرتی ہے، آپ نے سنا، جا کے کہہ دیا کہ جو ہے کیا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ زینت کہہ رہی تھی کہ مسرت ایسی ہے، مسرت ایسی ہے، مسرت ایسی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کر دیا، وہ آئیں، مسرت پہ آئیں، مجھ سے لڑنے لگے۔ یہ ایک ایگزامپل میں دے رہی ہوں کہ وہ آئیں اور مجھ سے لڑنے لگے، تم نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا، تم کون ہوتی ہو مجھے کہنے والی، ہے نا۔ اب یہ کیا ہو گیا، ایک تو لڑائی جھگڑے کا ایک سبب بن گیا، ایک لڑائی جھگڑے کا کیا ہو گیا، یہ سبب بن گیا۔ دوسری چیز کہ اب جو آپ نے بیچ میں لگایا، دو لوگوں کو لڑوایا، دو لوگ جو لڑائی کر رہے ہیں، ان کو تو ان کا گناہ مل ہی رہا ہے، ساتھ میں آپ کو چغل خوری کرنے کا گناہ مل رہا ہے، چغلی کھانے کا۔ چغل خوری گناہ کبیرہ ہے، چغل خوری گناہ کبیرہ ہے، جس کا آخرت میں سخت بدلہ تو ہے، اور مرنے کے بعد ہی سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان اس دار فانی سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، دار باقی کی طرف، ہمیشہ کے گھر کی طرف، وہاں پر پہنچتے ہی اس کے اوپر عذاب شروع کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر عذاب شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے ایک بات، ان کی بات کو ان کے تک پہنچا رہے ہیں، ان کی بات کو ان کی تک پہنچا رہے ہیں، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں، کون سا گناہ کر رہے ہیں، چغل خوری کا گناہ۔ اور یہ گناہ کیسا ہے؟ اچھا، میں نے حدیث جو آپ کو پڑھی تھی، یہ حدیث نمبر یہ والی مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، یہ والی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 218، یہ میں نے مینشن کرنا میں بھول گئی تھی، ابھی میں مینشن کر دے رہی ہوں۔ یہ حدیث نمبر جس کے بارے میں ابھی بات کر رہی ہوں، یہ حدیث ہے 218، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جو لکھتے ہیں وہ لکھ لیجئے۔ چلیے اس کے بارے میں آگے بات کرتی ہوں۔ ایک ایسا شخص جو چغلی کرتا ہے نا، وہ سب سے بدترین شخص ہے، سب سے بیکار شخص ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 17998، کہ ایسا شخص جو چغل خوری کرتا ہے وہ سب سے بدترین شخص ہے۔ اور اسی کے بارے میں آتا ہے، چغل خور اتنا منحوس ہوتا ہے کہ اگر وہ موجود ہے وہاں پر نا، تو دعا قبولیت، جو کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پر دعا کی جا رہی ہو، تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ منحوس مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو سمجھ لیں یہ بہت بیکار ہے، یہ ایسا ہے ویسا، بلکہ اس کے اعمال جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اعمال کی وجہ سے باقی لوگوں کے اعمال بھی رک جاتے ہیں، اگر ایک مجلس میں وہ بیٹھا ہوا ہے تو اتنا۔ اور چغل خوری کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، کہ ایک مرتبہ ان کے دور میں قحط سالی پھیل گئی،
لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر ایک میدان میں جمع ہوئے اور بارش کے لیے دعا فرمائی. 1 ہفتہ تک مسلسل یہ عمل ہوا لیکن قبولیت کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے کہ جو ہے چغل خوروں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. چغل خوروں کی وجہ سے یہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی. چنانچہ پہلے سبھی چغل خوروں کو آپ توبہ کروائیے, پھر بارش کے لیے دعا ہوگی تو دعا قبول ہوگی. اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے توبہ کری تو پھر بارش کے لیے دعا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بارش فرما دی. یہ تفسیر قرطبی میں ہے. اس بات جو میں نے آپ کو بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ تفسیر میں ہے. چغل خوری سے کیا ہوتا ہے؟ فساد پیدا ہوتا ہے, جھگڑے پیدا ہوتے, گھر اور خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, ہے نا. کچھ ہوتے ہیں نا, کچھ پھپھیاں ہوتی ہیں, سوری میں کسی کو نہیں کہہ رہی, نہ اپنوں کو کہہ رہی, مطلب ایک بات بتا رہی ہوں. کسی کی خالائیں ہوتی ہیں, کسی کی بہنیں ہوتی ہیں نا, جو مطلب یوں سمجھ لیجئے ایک پھپھی جا کے اپنی بھاوج سے بول رہی ہے, مطلب کوئی بھی ننند جا کے اپنی بھاوج سے بول رہی ہے بھابھی آپ کو جو ہے فلاں چھوٹی بھابھی نے بڑی بھابھی نے ایسا کہا. بڑی بھابھی چھوٹی بھابھی بول رہی ہیں کہ سسٹر اپنی ننند سے کہ آپ کو نا بڑی والی بھابھی نے ایسا کہا, یا بڑی والی باجی نے ایسا کہا, بڑی والی اپی نے ایسا کہا. تو اب کیا ہوتا ہے اس سے؟ ایک تو دلوں میں نا کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے, دلوں میں جو محبت ہوتی ہے نا وہ تھوڑی کم ہوتی ہے, اس میں دراڑ پیدا ہوتی ہے. دوسرے وہ رشتے کان بھرتے 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 نا پھر جو ہے فنا ہو جاتے ہیں وہ رشتے. زندگی کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے. انسان اتنا پریشان ہوتا ہے نا, آپ خود ہی سوچئے کہ آپ ایک مطلب سکون کی زندگی گزار رہے ہوں اور پھر کیا ہو کہ آپ سے آپ کی کوئی جٹھانی کوئی دیورانی کہہ دے کہ بڑی والی ننند آپ کی ایسے کہہ رہی تھی, ساس آپ کی ایسے کہہ رہی تھی, ہے نا. تو اب آپ کیا سوچو گے کہ میں تو اتنا کرتی ہوں پھر بھی وہ میرے بارے میں ایسا کہتے ہیں. بھلے آپ ان سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے ہو, بھلے آپ ان سے لڑ نہ سکو, لیکن آپ کے دل میں کیا ایک دراڑ پیدا ہو گئی. اور اگر آپ بہت تیز ہیں, آپ جا کے ساس سے لڑنے لگی, ننند سے لڑنے لگی, یا ننند آ کے آپ سے لڑنے لگی, جو بھی ہے جس سے بھی جس کی چغلی کی جا رہی. اب کیا ہوا؟ ایک تو پہلے ہی آپ کے دل میں دراڑ پیدا تھی, دوسرے آپ جو ہے اب لڑائی جھگڑے کر کے رشتوں کو کیا ہے توڑ رہی ہیں. رشتے توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی. رشتوں کو ہمیشہ جوڑیے, رشتوں کو ہمیشہ جوڑیے. جو لوگ چغلی کر کے, جو لوگ جھوٹ بول کے, جو لوگ جو ہے فساد پیدا کر کے, غیبت کر کے رشتوں کو توڑتے ہیں, وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. کبیرہ گناہ بڑے گناہوں میں آتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اگر آپ میں سے کسی نے کبھی کسی سے کوئی بات کہی ہو, ایسی بات اگرچہ اس کے اندر موجود رہی ہو, تو آپ یہ باتوں کو ان سے توبہ, اللہ سے توبہ کر لیجئے, ان سے بھی معافی مانگ لیجئے, اور آئندہ عزم کریے کہ کبھی میں کسی کی باتیں ایک تو سنوں گی نہیں. پچھلی کلاس میں بھی اسی ٹاپک پر ہی ملتا جلتا ٹاپک تھا, ہمارا بات ہوئی تھی, یہاں پر بھی وہی باتیں ہو رہی. ایک تو سب سے پہلی بات آپ یہ کر لیجئے, اپنے اندر عہد کر لیجئے, کوئی آپ سے کسی کی برائی کر رہا, کوئی آپ سے کسی کی چغلی کر رہا ہے. چغلی کرنا مطلب میرے ہی بارے میں کوئی آپ بتا رہا ہے کہ ہاں جو ہے آپ کو فلاں فلاں ایسا کہہ رہی تھی, ایسا کہہ رہی تھی. اگر کوئی کہنے لگ جائے تو سیدھا بول لیجیے, بہن مجھے مت بتائیے, پلیز آپ مجھے مت بتائیے, میرے دل میں جو ہے ان کے لیے تھوڑی دراڑ پیدا ہوگی اور پھر گناہ آپ کو بھی جائے گا اور مجھے بھی آئے گا, تو پلیز آپ مجھے مت بتائیے. سیدھی سی بات, آپ ایک بار منع کرو گے, میں یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں, دوبارہ اس کی ہمت نہیں ہوگی. ہاں اس ٹائم وہ کہے گا کوئی نہیں, میری بات تو تھی نہیں, آپ کی ہی بات ہے, آپ نہیں سننا چاہتے ہو, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے میں نہیں سننا چاہتی, مجھے مت بتائیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے میرے بارے میں, ٹھیک ہے. میں کیا ہوں, میں اپنے آپ کو سدھاروں, میں کیا ہوں, میں کتنا نیک اعمال کر رہی ہوں, اس چیز پہ مجھے فوکس کرنا ہے. میں کتنا جنت جانے والے اعمال کر پا رہی ہوں, اس چیز پہ مجھے فوکس کرنا ہے. میں کتنا قرآن پڑھ پا رہی ہوں, کتنی نمازیں ہماری خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا ہو رہی ہیں, اس چیز پہ مجھے فوکس کرنا ہے. اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا ہماری ننند, ہماری ساس, ہماری امی, ہماری بہنیں, ہماری خالہ, ہماری پھپھو ہمیں کیا کہہ رہی ہیں. اس بات پہ ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے, اس دنیا میں اگر آپ نے رہنا ہے نا تو آپ نے باہر کی باتوں کو سننا بند کر دینا ہے.
اس دنیا میں اگر آپ چین اور سکون کی زندگی چاہتے ہو تو دوسروں کی باتیں سننا بند کر دیجئے. اگر آپ بند نہیں کرتے نا آپ کا چین اور سکون بھی ختم ہو جائے گا. ایک بات تو یہ، آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کے بارے میں فلاں نے ایسا کہا، آپ اگر لڑنے کی ہمت رکھتے ہو، آپ نے لڑ لیا، کچھ کہہ لیا، ایک تو رشتے ایک سائڈ ہو گئے، دوسرا آپ کے دل سے یہ ہوگا نا میں نے ایسا کہہ لیا اب مجھے سکون ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک رشتے آپ کے خراب ہو رہے، گناہ آپ کے نام اعمال میں درج ہو گیا، وہ بے چینی اور بے سکونی آپ کو ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی. جب بھی آپ سوچو گے کہ کاش میں نے نہ سنا ہوتا، میرا نہ جھگڑا ہوا ہوتا، میری نہ لڑائی ہوئی ہوتی تو ٹھیک تھا. کیونکہ ایک گھر، ایک خاندان میں رہ کے، ایک فیملی میں رہ کے انسان کچھ نہ کچھ سنتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو یہ سننا بند کر دیجئے، سب سے اچھی بات ہے. ہم عورتیں اس بات کو میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب ایک فیملی ہوتی ہے نا، اس فیملی میں ہم کیسے کسی کو مینج کرتے ہیں، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ سب کے لیے بھی ہوگا. آپ سب ایک جوائنٹ فیملی میں جب ہوں گے نا، جو بھی سسٹرز ہوں گی ان کو بڑا مشکل ہو رہا ہوگا. لیکن پھر بھی اپنے آپ کو آپ سب نا اس بات کے لیے ایگری کر لیجئے کہ انشاءاللہ مجھے سننا ہی نہیں ہے. جب میں سنوں گی نہیں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور یہ چیز میں آپ کو پھر سے ایک بات بتا رہی ہوں، پچھلے کلاس میں بھی میں نے بتائی تھی کہ جو گپ شپ کرنا ہے نا، ہم فون کر لیتے ہیں اپنی دوستوں کو، ہم فون کر لیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، فون کر کے نا 1 گھنٹے بیٹھ کے ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں. کبھی اس ڈھیر ساری باتوں میں نا کبھی کوئی غلط بات بھی ہوتی ہے، کبھی جو ہے کیا ہوتا ہے کہ کسی کی غیبت بھی ہو جاتی، کسی کی برائی بھی ہو جاتی، کسی دوسروں کی نقل بھی اتار سکتے ہیں. دیکھیے کسی کی نقل اتارنے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کسی کی نقل نہ اتارو. مثلا کوئی بولتا ہے نا، میمکری کرنا کہتے ہیں نا، کوئی بولتا ہے، کوئی ناک میں بولتا ہے اور کوئی مطلب اونچا سنتا ہے، یا کوئی منہ پھلا کے بولتا ہے، ناک پھلا کے بولتا ہے، کیسے بولتا ہے کوئی. آپ اگر کہتے ہیں نا کہ فلاں ایسے بول رہا تھا، نقل آپ نے اتاری، پھر لوگ اس پر ہنسی اڑا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، لوگ اس کو ہنس رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، آپ دوستوں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کریں. کسی کی نقل مت اتاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نقل اتارتے ہو، سامنے والے کو پتہ چلتا، اس کو برا لگتا، اس کو تکلیف ہوتی. کسی میں کوئی عیب ہے اس کو مت نقل اتاریے، وہ عیب ہے ہونے دیجیے. اگر وہ سدھار رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عیب جو اس کے اندر ہو وہ قدرتی ہو، پیدائشی ہو، تو پھر اگر آپ اس کی نقل اتارتے ہیں اللہ کو بھی برا لگ سکتا ہے، اللہ کو بھی برا لگ سکتا ہے. کبھی بھی کسی کی نقل مت اتاریے. اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ہدایت دیجیے کہ کبھی کسی کی نقل نہیں اتارنی ہے، کیونکہ اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. زبان کو ہمیں قابو رکھنا ہے، زبان کو ہمیں قابو رکھنا ہے، کیونکہ یہ زبان ہی قابو ہوتی ہے نا تو پوری باڈی ہماری بچتی ہے. یہ زبان اگر قابو میں نہیں ہے تو پوری باڈی ہماری قابو میں نہیں ہے، پھر اس کو کیا ہے، پریشانی ہی جھیلنی ہے. اور سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان سے ہوتے ہیں. ساری بیماریوں کی جڑ ہمارے زبان ہوتی ہے. ہم عورتیں یہ بہت زیادہ زبانوں سے لعن و طعن کرتے ہیں. ہم عورتیں زبان سے بہت ساری باتیں آپس میں بیٹھتے ہیں نا، جب 2-4 دوستیں اکٹھا ہوتی ہیں نا تو ان میں ایک ایسی دوست کی بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا جو ارے پہلے تو ہمارے ساتھ تھی اب نہیں ہے، جائیں کہیں بھی رہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے نا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اس باتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس دوست کا جو آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو اس کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ کبھی مت بنیے، اس کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ کبھی مت بنیے. تو انشاءاللہ ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی ہم جو ہے جو بھی بات کریں گے، جو بھی کام کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے، دنیا کے لیے نہیں کریں گے. اور بری باتوں کو سننا بند کریں گے، اچھی باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے. بہت زیادہ دوستوں سے بات کرنا، بہت زیادہ بہنوں سے بات کرنا، بہت زیادہ ننندوں سے بات کرنا، دیورانی جٹھانی سے بات کرنا، بہت زیادہ لمبی باتیں کرنا بند کر دیجیے. صرف حال چال کام کی باتیں کریے، اس سے زیادہ مت کریے، ورنہ پھر آپ بات کرتے کرتے کس اینگل میں چلے جاؤ گے آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا. آپ یہ کہو گے اللہ، آپ نہ ان سے بتا بھی رہو گے اللہ توبہ ہے میں چگلی نہیں کر رہی، اللہ توبہ ہے میں یہ بات بتا نہیں رہی ہوں، بس آپ کو ایسے ہی کہہ رہی ہوں. اس کو مائنڈ مت کرنا، وہ آپ یہ تو کہہ رہے ہو لیکن کیا ہے اللہ توبہ کر کر کے ساری باتیں بھی بتائے جا رہے ہو. سو اپنے اندر ایک پیشنس رکھیے،
کسی کی بھی باتیں مت کریے انشاءاللہ. دوسری چیز میں ایک بات یہاں سے بتا کر کے اپنی کلاس کو ختم کرتی ہوں کیونکہ ہماری دوسری کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ اس مجلس میں یہاں سے جانے سے پہلے کوئی بھی ایسی مجلس ہو جب آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو, کیونکہ دین کی مجلسوں میں جب آپ شامل ہوتے ہیں اٹھتے ہیں تو دعا پڑھ لیتے, لیکن دوستوں کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر گپ شپ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن وہاں سے آپ کچھ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی ایسی مجلس جس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو اور وہ وہاں سے اٹھ رہے ہیں, ایسے اٹھ رہے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے کے پاس سے, تو کبھی بھی کہیں پر 2-4 لوگ اکٹھا ہوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں, بھلے آپ آپس میں بہت اچھی باتیں کر رہے ہوں, کسی کی چغلی کسی کی برائی کچھ بھی نہ کی ہو, آپ نے آپس میں اپنی باتیں کری ہوں, تو بھی وہاں سے اٹھیے تو ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک, اتنا پڑھ سکتے. آپ یہ دعا پڑھ کے ضرور اٹھیے. ان لوگوں میں مت ہوئیے جو لوگ مرے ہوئے گدھے کے پاس سے اٹھنے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اب ہم اس کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ آنے والے سنڈے کو. چلیے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.